غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا ایک شخص، تو سرکار غوث اعظم جو قطب الاقطاب فرد الافراد ہے، جو قندیل نورانی ہے، محبوب سبحانی ہے، جو ولیوں کے سردار ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھر کے اوپر پردہ لگا دو۔ کچھ دنوں کے بعد میں کیا ہوتا ہے کہ پردہ لگانے کے بعد اس شخص کے گھر میں برکتیں ہی برکتیں، رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہونے لگی۔ اس کی جو رزق کی تنگ دستی تھی وہ دور ہو گئی، خوشحالی آ گئی ہے، وہ خوش دلی سے زندگی گزار رہا ہے۔ وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں تحفہ اور نذرانہ لے کر آیا، اور نیاز کے لیے کچھ لے کر آیا اور تحفہ بھی لے کر آیا۔ اس نے پوچھا آپ نے مجھے پردہ لگانے کے لیے کہا تھا، اس میں راز کیا ہے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ اے شخص سن، اس لیے کہ تیرا گھر راستے پر ہے اور راستے کے اوپر سے لوگ گزرتے ہیں، بے نمازی بھی گزرتے راستے کے اوپر سے۔ جب بے نمازی کی نظر تیرے گھر کے اندر پڑے تو تیرے گھر کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو بے نمازی کی نظر پڑنے کی وجہ سے گھر کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، رحمت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جس گھر میں بے نمازی ہو تو وہاں کا آپ خود ہی اندازہ لگا دیں۔ تو پتہ چلا برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے تجوری کے اندر، اپنے اے ٹی ایم کے اندر، آپ کے بینک کے اندر آپ نے 2 لاکھ روپے رکھے، یا تجوری کے اندر گھر کے اندر 2 لاکھ رکھے، 10 لاکھ رکھے، 15 لاکھ رکھے تو 15 لاکھ کے 20 لاکھ بن جائے۔ یہ برکت نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ جو چیز 1000 روپے کی ملتی تو وہ آپ کو 50 روپے میں مل جائے، اسے برکت کہا جاتا۔ میرے دوستو، یہ برکت ہے۔ جو چیز بازار میں 500 روپے کی ملتی تو وہ آپ کو 100 روپے میں مل جائے، یہ برکت ہے، اسے برکت کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم نماز سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ یہاں پر سوچیں کہ نماز کے بارے میں برکت گھروں سے دور ہو جاتی، نماز نہیں پڑھتے ہم نماز کے قریب آئے اپنے بچوں کو بھی، اور اللہ قرآن میں فرماتا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور نماز کا حکم دو۔ اللہ فرما رہا ہے بندوں سے قرآن میں کہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ہم سوچیں کہ کون باپ کا فرض بنتا؟ اگر باپ نماز پڑھتا تو ماں بھی، بیوی بھی نماز پڑھتی، بیوی کو دیکھ کر بیٹی بھی نماز پڑھنے لگ جاتی گھر میں، اور باپ جب مسجد کے لیے نماز کے لیے نکلتے باپ تو بیٹا بھی پیچھے آتا کہ میرے والد نماز کے لیے جا رہے۔ باپ یہ ہفتے میں یا سال بھر میں یا بقرعید کو یا رمضان کو ایک بار نماز کے لیے جاتا تھا، اولاد کہاں سے نماز کے لیے جائیں گے؟ وہ آپ کا دیکھ کر سیکھیں گے اولاد۔ بچے کا دل جو بچپنے میں رہتا کورے کاغذ کی طرح رہتا، اس پر آپ جیسا چاہے چھپا سکتے، وہ چھپ جائے گا۔ تو اپنی اولاد کو بھی نماز کی تعلیم دے اور نماز کے قریب آئے، مسجدوں کو آباد کرے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ مسجدیں ایسی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن عرض یہ پیش کریں گی، مولا انہوں نے مجھے بھوکا رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ بھوکا ہونا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی پوچھے گا مسجد سے بھوکا ہونا کیسا؟ وہ کہیں گا مسجدیں کہیں گی کہ بہت سی مسجدیں کہیں گی کہ انہوں نے نماز کی وجہ سے صفوں کو نہیں بھرا، ہماری صفیں مسجدوں کی خالی تھی نماز کی وجہ سے۔ اگر یہ صفیں بھر لیتے، نماز کو آ جاتے، مسجدوں کی صف بھر جاتی تو ہماری بھوک مٹ جاتی، ہم بھوکے نہیں رہتے۔ کچھ مسجدیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی کل قیامت کے دن۔ تو ہم سوچیں ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ آزمائش آتی انسان کو نماز پڑھنے کے باوجود بھی۔ ایک انسان ایسا تھا اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 5 ٹائم کی نماز پڑھتا، اس کے کچھ عمل برے تھے۔ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ وقت کے بعد یہ سدھر جائے گا، اس کو نماز نیکی کی طرف لا جائیں گے، یہ گناہوں سے تائب ہو جائے گا، توبہ کر دیں گا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو وہ شخص نماز پڑھتے رہا، گناہ کرتے رہا، کچھ دنوں کے بعد اس نے گناہوں سے توبہ کر دیا، نماز نے اس کو نیکی کی توفیق دے دی۔ تو ہم سوچے، اور یہ ساتھ میں آپ
نماز کی پابندی کرے، اپنے چہرے پر داڑھی سجا لے۔ یہ رسول اعظم تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اور داڑھی ایسی سنت ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پیغمبر اعظم ہے، جو نبیوں کے سردار ہے، جب حضرت عمر فاروق بھی وہاں پر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی کے چہرے کو دیکھا کہ اس کے چہرے پر داڑھی نہیں، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلال میں آ گئے تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے، میں اس کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، اس لیے مجھے جلال آ گیا۔ تو آج سوچے ہم چہرے پر سنت رسول اللہ سجائے، ہم اہل سنت والجماعت ہو کر ہم مر گئے، قبر میں چل گئے، قبر میں جانے کے بعد ہمارے نام سے فاتحہ ہو رہی، درود ہو رہی، سب ہو رہی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ہمارے سے چہرہ پھیر دے تو کس کی بارگاہ میں جائیں گے ہم؟ کوئی وہاں پر کوئی بیٹھا رہے گا ہمارے لیے پراپرٹی لے کر، یا بسلری کی بوتل لے کر، یا اے سی لے کر وہاں لگا کر کوئی بیٹھا رہے گا؟ نہیں، یہ دنیا میں ہے۔ تو ہم وہی ایک در مصطفیٰ ہے، وہ در سے چہرہ پھیر دی مصطفیٰ، تو کوئی اور در نہیں ہم کو۔ اسی لیے امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے، بخدا خدا کا یہی در ہے، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو تمہارا ایمان مصطفیٰ کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں دنیا میں نہیں ہے تو وہاں پہ بھی نہیں رہے گا۔ جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، یہاں تمہارے ایمان ہے، عمل ہے، تو وہاں تم کو اس کی جزا ملیں گی، سزا ملے گی۔ ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ